پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں کل ہم نے پڑھا تھا للدت کے بارے میں، ہے نا؟ تو اسی لیسن کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو بچوں اب آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں گے، صفحہ نمبر 17 پیج نمبر 17 ہے نا؟ یہ کھولیں، آپ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں اور رف کاپی بھی اپنے پاس رکھیں۔ جب بھی ہمیں کوئی نیا لفظ آئے گا یا ورڈ، اس کی میننگ آپ لکھیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے پڑھنا ہے یہاں سے، لیکن آخر کار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بہت زیادہ جو للدت تھی وہ بہت ہی زیادہ صابر خواتین تھی، لیکن کتنا وہ صبر کرتی، زیادتیاں سب کچھ برداشت کرتی رہی، آخر کار ان کا صبر ٹوٹ گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر بات کہا اور ایک مست قلندر کی طرح گھومنے لگی۔ جب وہ اتنا زیادتیاں، اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بہت زیادتیاں ہو رہی تھی ان کو سسرال میں، تو ایک دن ان کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنی یہ جو ازدواجی زندگی تھی اور گھریلو جو زندگی تھی اس کو خیر بات کہا اور ایک مست قلندر کی طرح گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی رحمت اللہ ہمدانی آتے ہوئے دکھائی دے۔ للدت کو اس حالت میں جب حضرت امیر رحمت اللہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نابنائی کی دکان میں دکھتے ہوئے تندور میں کود پڑی۔ تو یہ جو تھی للدت، تو جب اس نے یہ ازدواجی زندگی کو چھوڑا اور اس زندگی کو اس نے خیر بات کہا اور ایک مست قلندر کی طرح گھومنے لگی، تو ایک بار وہ نیم برہنہ، بالکل برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی، تو آگے سے امیر کبیر میر سید علی رحمت اللہ ہمدانی اس کو آتے ہوئے دکھائی دے۔ تو ان کا سامنا کرنے میں اسے بڑی شرم محسوس ہوئی، کیونکہ وہ برہنہ حالت میں تھی۔ تو وہ اس نے سوچا میں کہیں چھپ جاؤں، لیکن آس پاس میں اس کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہ ملی، تو وہ ایک نابنائی کی دکان میں دیکھتے ہوئے تندور میں کود پڑی۔ تو وہاں پہ دکان میں وہ کیا ہو گیا، ایک تندور میں جا کر اس نے چھلانگ مار دی۔ اس کو شرم محسوس ہوئی، جب کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملی تو اس نے تندور میں چھلانگ لگا دی۔ بیچارے نابنائی کی تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب تندور کا ڈھکن لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ للدت ایک خوبصورت لباس پہن کر تندور سے برآمد ہوئی۔ جب اس نے تندور میں چھلانگ لگائی، جو وہ تھا دکان والا، تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے سوچا اب کیا ہوگا، تو جب اس نے دیکھا کافی وقت کے بعد جب اس نے تندور سے ڈھکن اٹھایا اور دیکھا کہ للدت جو تھی وہ تندور میں ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے اس سے باہر نکلی۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چھیتڑے پہن کر جانے میں لاج آئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور اس برہنگی کی حالت میں، تو مجھے ان کے سامنے آنے میں بڑی شرم آئی، شرم آ گئی۔ للدت اس واقعہ کے بعد کئی بار حضرت امیر رحمت اللہ سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین سے بھی ملتی رہیں۔ دونوں بزرگ للدت کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے۔ تو اس واقعے کے بعد وہ کئی بار حضرت امیر رحمت اللہ سے ملتی رہیں اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین سے بھی ملتی رہیں۔ وہ دونوں بزرگ جو تھے وہ اس کے روحانی مرتبے سے بڑے ہی متاثر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثنا میں للدت کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت شیخ کی والدہ بہت اپنی پریشانی کا ذکر کر لیا۔ للدت نے اپنے بچے کو گود میں
لیا اور اس سے کہا کہ اے ننے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم. یہ کہہ کر للدت نے ننے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنا دودھ پلایا. تو حضرت شیخ نور الدین جب پیدا ہوئے تو وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو اسی اسنا میں للدت وہاں سے گزر رہی تھی. تو حضرت شیخ رحمت اللہ کی والدہ جو تھی، ماں جو تھی، وہ بہت پریشان تھی اور انہیں اپنی پریشانی کا ذکر للدت کے سامنے کیا. تو للدت نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، اپنی گود میں اٹھا کر اسے کہا کہ ننے، جب تمہیں دنیا میں آتے ہوئے شرم نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم. تو یہ کہہ کر اس نے ننے شیخ کو گلے سے لگایا اور وہ دودھ پینے لگا، دودھ پلانے لگی اور انہوں نے دودھ پیا. للدت ایک فطری شاعرہ تھی. وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کا شمار کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا. کلام جو واق کہلاتا ہے مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی شاعرہ ہیں، کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں اور ان کا شمار دنیا کے مشہور شاعرہ میں ہوتا ہے. اور ان کی جو بھی چیز انہوں نے جتنے بھی کلام پڑھے، ان کے جو کلام جس کو واق کہا جاتا ہے، کئی زبانوں میں اس کی ترجمہ ہو چکی ہے. جیسے ہے نا انگلش میں یا اور بہت ساری زبانیں ہیں جن میں ان کی ترجمہ ان کے کلام کی ہو گئی ہے. ان کے عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں. یہ جو ان کا کلام ہے، کن کا کلام بچوں؟ للدت کا. یہ جو کلام ہے یہ کشمیر کے خواہ وہ ہندو لوگ ہوں یا مسلمان ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، سبھی لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. ان کے جو واق ہیں، واق بولتے ہیں مطلب شاعری ہے نا، 4 بندوں سے بنتا ہے یہ. تو اس کو بولتے ہیں کہ جو اس کی یہ جو شاعری ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ذات پات نہیں ہے، اس میں ایک اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنایا ہے. ٹھیک ہے نا. 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. آج سے 600 سال پہلے ان کا جو یہ کلام آیا ہے، اس کے بعد آج تک اس میں ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ان 6 برسوں میں کشمیری زبان میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں یا ان کی صورت بدل گئی ہے. بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں. چنانچہ للدت کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ یہ جو بھی بات کرتی تھی محاوروں میں کرتی تھی، کہاوتوں میں کہا کرتی تھی، شاعری میں، تو عام لوگوں کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی. لیکن پھر بھی للدت کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان کے محاوروں میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ للدت اور ان کے کلام کی مقبولیت کی ایک بہن ثبوت ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو کل اس سے آگے ہم پڑھیں گے. آج یہیں تک. اوکے، خدا حافظ.